سبسکرائب کریں صحت زندگی چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو ملے سب سے پہلے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر کشمالہ سبین ملک ہے۔ آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے کہ ہارمونز کیا ہوتے ہیں۔ ہارمونز بیسیکلی ایک مادہ ہے، کچھ خاص کیمیکل سبسٹنسز ہوتے ہیں جو مختلف گلینڈ سے یا غدود سے نکلتے ہیں اور ہمارے جسم کے ایک عضو پہ یا مختلف اعضاء پہ یا ٹشوز پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہارمونز ہمارے جسم میں مختلف انداز میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہمارے باڈی کے ڈفرینٹ آرگنز کے اوپر اثر کر کے ان کے نارمل فنکشن کو انشور کرتے ہیں۔ آج ہم کیونکہ ایک خواتین کے ٹاپک کے بارے میں، ایک کنڈیشن کے بارے میں بات کریں گے، تو خواتین کے اندر 4 قسم کے ہارمونز ہوتے ہیں جو ان کے ریپروڈکٹیو آرگنز کو یا ان کی ماہانہ سائیکل کو، نارمل سائیکل کو نارمل رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ ہارمونز ہیں LH اور FSH جو کہ دماغ میں ایک گلینڈ سے نکلتے ہیں، اور ایسٹروجن اور پروجسٹرون جو کہ اووری سے نکلتے ہیں۔ یہ چاروں ہارمونز کا فنکشن آپس میں انٹرلنکڈ ہے اور یہ مل کر عورتوں میں نارمل سائیکل کو اور ریپروڈکٹیو آرگنز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جائیں گے، لیکن ان ہارمونز کی اخراج میں عدم توازن کی وجہ سے خواتین کے اندر مختلف مسائل اور علامات پیدا ہوتی ہیں۔ ان ہارمونز کے اخراج اور ان کے اثر کرنے کی طاقت میں جو عدم توازن ہوتا ہے اس کو ہم ہارمونل امبیلنس کہتے ہیں۔ اب ہارمونل امبیلنس سے ہونے والی سب سے عام اور کامن کنڈیشن جو ہے وہ ہے PCOS یا PCOD۔ PCOS پچھلے 5 سے 10 سال کے اندر اس کی پریولنس میں یا اس کے ہونے میں تقریباً 50% تک اضافہ ہوا ہے۔ یہ بیماری یا یہ کنڈیشن ہماری ریپروڈکٹیو ایج گروپ کی خواتین یعنی 15 سے 25 یا 30 سال تک کی خواتین جو ڈاکٹرز کے پاس یا کلینکس کے اندر یا ہاسپٹلز کے اندر چیک اپ کے لیے آتی ہیں، ان میں تقریباً 5 خواتین میں سے 1 یا 2 کو ضرور یہ کنڈیشن ہوتی ہے اور یہ ان کے لیے کافی پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ PCOS کا لفظی مطلب ہے پولی سسٹک اوویرین سنڈروم۔ جب یہ بیماری میں مزید پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں یا حد سے بڑھ جاتی ہے تو تب اس کو PCOD کہتے ہیں، یعنی کہ پولی سسٹک اوویرین ڈیزیز۔ خواتین کی انڈا دانی کے اندر جتنے بھی انڈے یا ایگز پورے عمر میں بننے ہوتے ہیں وہ پیدائش کے وقت ہی اس بچی کی اووری میں موجود ہوتے ہیں، اور بلوغت کے بعد یا پیوبرٹی کے بعد ہر ماہ ان میں سے کچھ سیلز ڈیولپ ہوتے ہیں اور ایگ بنتا ہے، اور 14 سے 15 دن کے بعد وہ ایگ نکلتا ہے، اور اگر پریگننسی نہیں ہوتی تو 2 ہفتے کے بعد ماہواری کے ساتھ یہ ایگ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے پوری عمر ہر مہینے یہ سائیکل چلتی رہتی ہے جو تقریباً 28 سے 30 دن تک کی سائیکل ہوتی ہے۔ اگر اس سے بہت زیادہ ہو جائے تو وہ ماہانہ بے قاعدگی ہو جاتی ہے، یا بہت کم ہو جائے تب بھی ماہانہ بے قاعدگی ہوتی ہے۔ یہ سیکوینس اسی طرح ہر مہینے چلتی ہے کہ دماغ سے ہارمونز نکلتے ہیں، اووری پہ اثر کرتے ہیں، فالیکل بنتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایگ ریلیز کے بعد مزید ہارمونل چینجز ہوتی ہیں۔ لیکن یہ پولی سسٹک اوویرین سنڈروم جو ہے یا PCOS جو ہے، اس کے اندر یہ جو ہارمونز کے اخراج کی جو ترتیب ہوتی ہے یہ امبیلنس ہوتی ہے۔ اس میں یہ ترتیب سے نہیں نکلتے۔ ایک ہارمون جو کہ ایگ کی میچورٹی کے لیے یا سیل کی میچورٹی کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے ایگ صحیح نہیں بنتا، اور جب وہ صحیح نہیں بنتا تو اس کی جگہ یا ایک سیل بہت بڑا سائز کا بن جاتا ہے اور ایگ ریلیز نہیں کرتا، یا پھر بہت سارے فالیکلز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، فلوئڈ فلڈ ہوتا ہے۔ لیکن PCOS کے اندر یہ ہارمونز جو ہوتے ہیں ان کے اخراج جو ہوتا ہے وہ ترتیب سے نہیں ہوتا ہے، امبیلنس ہوتا ہے، اور جو ہارمون ایگ کی میچورٹی کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے انڈا صحیح نہیں بنتا۔ ایک کی جگہ بہت سارے فالیکلز ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے اور اس وہ وقت کے ساتھ نہ پھٹتا ہے نہ ایگ ریلیز کرتا ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ پانی ہوتا ہے۔ PCOS میں اسی لیے اس کو PCOS کہا جاتا ہے، پولی یعنی بہت زیادہ، اور سسٹک مطلب پانی سے بھرا ہوا۔ اب یہی چیز جب الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے ایسے پیشنٹس کا تو یہ پولیسسٹس نظر آتی ہیں، زیادہ سسٹس نظر آتی ہیں، بہت سارے فالیکلز نظر آتے ہیں جس میں پانی بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اب
کیونکہ یہ فالیکلز بہت زیادہ بن گئے، ایگ ریلیز نہیں ہوا، تو اب اووری کے اندر بھی کوئی چینج آئے گا. تو اووری کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک ہارمون ہوتا ہے اینڈروجن نام کا، جو کہ خواتین میں تو بہت تھوڑی مقدار میں ہوتا ہے، لیکن مردوں میں یہ بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، اور ان میں یہ مردانہ خصوصیات کا باعث ہوتا ہے. اب کیونکہ یہ اینڈروجن کا لیول خواتین میں بڑھ جاتا ہے، تو اب خواتین کا جو ہارمون ہے ایسٹروجن، جو کہ نسوانیت پیدا کرتا ہے، اس کا اور اینڈروجن کا ریشو گڑبڑ ہو جاتا ہے، امبیلنس ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے پھر مختلف علامات ظاہر ہوتی ہیں. اب اس کے علاوہ ایک اور ہارمون جو ہمارے جسم میں بہت ضروری ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے انسولین. انسولین آلریڈی ہارمونل امبیلنس ہوا ہے، تو انسولین جو ہے وہ جسم میں ہمارے رسپانسبل ہوتا ہے ہمارے کھانے میں سے گلوکوز یا شوگر کو ہضم کر کے اس کو ہمارے جسم کے لیے کارآمد بنانے کے لیے. اس کنڈیشن میں انسولین کا ریزسٹنس پیدا ہو جاتا ہے، انسولین کا اثر زائل ہو جاتا ہے. اب انسولین جو ہے وہ ہمارے جسم میں ہماری خوراک سے گلوکوز کو یا شوگر کو ہضم کر کے اس کو ہمارے جسم کے لیے کارآمد بناتا ہے، اور جب انسولین ریزسٹنس ہو جاتا ہے اس کنڈیشن کے اندر تو اس کا یہ اثر زائل ہو جاتا ہے. اب یہ تو میں نے ابھی آپ کو ہارمونز کا بتایا کہ ہارمونز میں کیا گڑبڑ ہوتی ہے پی سی اوز کے اندر ہمارے جسم کے اندر. اب ان کا علامات یا اثرات کیا ہوتے ہیں؟ وہ اینڈروجن نام کا ہارمون جس کا میں نے ذکر کیا، اس کے زیادہ ہونے کی وجہ سے جسم کے اندر جو بال ہیں، آپ کے خواتین کے جسم پہ جو بال ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، ہاتھوں پہ، پیروں پہ، چہرے کے اوپر، اپر لپس پہ، چن پہ، بیک پہ بہت زیادہ موٹے سخت بال شروع ہو جاتے ہیں، نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ اس کو ہٹاتے ہیں، کوئی ویکسنگ یا تھریڈنگ یا کسی طریقے سے بھی اس کو ہٹاتے ہیں، تو وہ بہت جلدی واپس آ جاتے ہیں. اس کے برعکس سر کے بال بہت زیادہ گرنے لگ جاتے ہیں، اور آپ کی ہیئر لائن جو ہوتی ہے وہ پیچھے کی طرف جانے لگ جاتی ہے، یعنی مردانہ طریقے کے آپ کے سر کے بال ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ چہرے کے اوپر چکنائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اسکن بہت آئلی ہو جاتی ہے، پورس بلاکڈ ہو جاتے ہیں، کیل وہاں سے نکلتے ہیں، ایکنی کا پرابلم بہت زیادہ ہو جاتا ہے بچیوں کو. اور اگر بہت ٹائم تک اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی ہے، بہت ٹائم تک یہ امبیلنس رہتا ہے، تو رنگت گہری ہونی شروع ہو جاتی ہے اور جسم پر گہرے رنگ کے داغ پڑتے ہیں اور اسکن ٹیگز بھی بننے شروع ہو جاتے ہیں. اب جو انسولین ریزسٹنس کا میں نے ذکر کیا، انسولین ریزسٹنس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ گلوکوز پوری طریقے سے ہضم نہیں ہو سک رہی، تو وہ فیٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اور فیٹ میں کنورٹ ہو کے جسم کے اوپر ڈپازٹ ہونے شروع ہو جاتی ہے، جمع ہونے شروع ہو جاتی ہے جسم پہ، خاص طور پر پیٹ کے اوپر. ایسی خواتین کے پیٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ پیٹ کے اوپر ڈائریکٹلی گلوکوز فیٹ میں کنورٹ ہو کے ڈپازٹ ہو رہا ہے، یعنی ویٹ گین شروع ہو جاتا ہے. اب ویٹ گین کے ساتھ یہ ایک وشس سرکل چل پڑتی ہے. ویٹ گین ہوا، ہارمونل امبیلنس زیادہ ہوا، پی سی اوز مزید بگڑے، امبیلنس زیادہ ہوا اور ویٹ گین ہوتا رہا. یہ ایک سرکل چلنے شروع ہو جاتا ہے. اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خواتین مریضہ ہے، جو خاتون ہے، جو بچی ہے، اس کی زندگی پہ کیا اثر ہوتا ہے کہ چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، ماہانہ بے قاعدگی شروع ہو جاتی ہے. ماہانہ بے قاعدگی میں یہ ہو رہا ہے کہ یا تو بہت زیادہ ماہواری شروع ہو جاتی ہے، یا ماہواری بہت دن اوپر ہو کر آتی ہے. پہلے دنوں کے حساب سے اوپر ہوتی ہے، پھر مہینوں کے حساب سے اوپر ہوتی ہے. اگر آ بھی جائے تو بہت زیادہ ٹائم تک ہوتی ہے اور صرف سپاٹنگ ہوتی ہے، یا بہت کم دنوں کے لیے ہوتی ہے. اب شادی شدہ خواتین میں اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیبی پلان کریں اور پریگننسی نہیں ہو رہی ہوتی. اس کا ذکر میں پہلے کر چکی ہوئی ہوں کہ وہ ہارمون جو ایگ کی میچورٹی کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ایگ صحیح نہیں بن رہا تو پریگننسی نہیں ہوتی. اب ہم آتے ہیں ان کی وجوہات کی طرف کہ یہ پی سی اوز آخر ہوتے کس طریقے سے. آج کل ہم لوگوں کا لائف سٹائل بہت چینج ہو گیا ہوا ہے. ہم گھر کے کھانے سے باہر کا کھانا زیادہ پریفر کرتے ہیں، بہت زیادہ فاسٹ فوڈز کا استعمال، باہر سے کھانا آرڈر کرتے ہیں، فاسٹ فوڈز وہ کھاتے ہیں بچیاں. اس کے علاوہ پروسیسڈ فوڈ، ڈبے کے فوڈز جو ہوتے ہیں، ڈبے کے جوسز، کاربونیٹڈ ڈرنکس جو ہوتی ہیں آپ کی، اس کا بہت زیادہ استعمال. سلیپ پیٹرن ڈسٹرب ہو جاتا ہے، بچے رات کو دیر تک جاگتے ہیں، موویز دیکھ رہے ہیں، موبائل بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں، اس کی ریز ہارمفل ہوتی ہیں اور وہ آپ کا پورا بایولوجیکل کلاک ڈسٹرب کرتی ہیں. اس کے علاوہ مختلف ٹاکسنز کا ایکسپوجر ہوتا ہے. ناشتہ بچیاں اکثر نہیں کرتی، اسکول یونیورسٹی جاتے ہوئے بالکل کچھ بھی کھائے پیے بغیر چلی جاتی ہیں، وہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ وقت بے وقت عجلت میں کھاتی ہیں، بے قاعدگی سے کھاتی ہیں،
اور سونا ٹائم پہ نہیں ہوتا، بہت زیادہ مرغن غذائیں استعمال ہوتی ہیں۔ اس میں فیملی ہسٹری بھی امپورٹنٹ ہے، اگر ماں کو یا کسی اور بہن کو ہے تو تب بھی پریولنس تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن جینیٹک اور فیملیل کو ہم مکمل طور پر رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔ یہاں پر ہم اپنی ڈسکشن کا اختتام کرتے ہیں۔ ہم نے آج اس ویڈیو میں جو بھی باتیں ڈسکس کی ہیں اس پہ آپ عمل کریں۔ کسی بھی اپنی میڈیکل کنڈیشن کے لیے کسی مستند ڈاکٹر یا گائنیکالوجسٹ سے کو وزٹ کریں، ان سے مشورہ کریں، دوسرے لوگوں کے جو ڈاکٹر نہیں ہیں ان کے مشوروں پر عمل کر کے اپنی کنڈیشن کو مزید نہیں بگاڑیں۔ آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔